انوارالحق کاکڑ جنہیں پاکستان کے 8ویں نگراں وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے، حکومت کی باغ ڈور ایسے وقت میں سنبھالیں گے جب ملک سیاسی اور معاشی بحرانوں سے دوچار ہے۔ وہ بلوچستان سے دوسرے شخص ہوں گے جو ملک کے عبوری وزیر اعظم کا کردار سنبھالیں گے۔ پہلے جسٹس میر ہزار خان کھوسو ہوں گے۔ ان کی تقرری سینٹ میں ان کی 6 سالہ مدت کی تکمیل میں 1 سال سے بھی کم وقت کے ساتھ ہوئی ہے، جو مارچ 2024 میں ختم ہوگی۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق کاکڑ کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے اور انہوں نے پولیٹیکل سائنس سوشیالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور وہ بلوچستان یونیورسٹی کے سابق طالب علم ہیں۔ BBC اردو کی جانب سے ان کی پروفائل میں بتایا گیا ہے کہ وہ بعد میں قانون کی ڈگری کے لیے لندن گئے لیکن سیاست میں دلچسپی کی وجہ سے پاکستان واپس آ گئے۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ کاکڑ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز مسلم لیگ نون سے کیا لیکن 1999 میں مرحوم جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کے نتیجے میں نواز حکومت کے خاتمے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا جن رہنماؤں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا تھا۔ کاکڑ نے 2008 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ قاف کے رکن کی حیثیت سے حصہ لیا لیکن وہ ہار گئے۔ BBC اردو پروفائل کے مطابق، جس میں مزید کہا گیا ہے کہ کاکڑ کو مسلم لیگ نون اور قوم پرست جماعتوں کے اتحاد کے بعد بلوچستان حکومت کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا۔ 2013 میں صوبے میں حکومت۔ وہ 2018 میں بلوچستان سے ایک آزاد سینیٹر کے طور پر منتخب ہوئے تھے اور اپنے انتخاب کے فوراً بعد انہوں نے ایک نئی علاقائی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی (BAP) کے آغاز میں دیگر آزاد قانون سازوں اور کے مخالفین کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ مسلم لیگ نون اور بلوچ و پشتون قوم پرست جماعتوں نے صوبے کے الیکٹیبلز کے اجلت میں بنائے گئے اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ کی چال قرار دیا تھا۔ دریں اثنا، کاکڑ نے سینٹ میں اپنی مدت کے دوران متعدد کردار سنبھالے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے چیئرپرسن کے طور پر کام کیا اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی، فنانس اینڈ ریونیو، خارجہ امور اور سائنس و ٹیکنالوجی کے رکن کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے سینٹ میں BAP کے لیے پارلیمانی لیڈر کا کردار بھی ادا کیا۔ سینیٹر نے اس قیادت کی پوزیشن کو کافی 5 سال کی مدت کے لیے نیویگیٹ کیا۔ بہرحال، محض 5 ماہ قبل پارٹی نے نئی قیادت کا انتخاب کرنے کا عزم کیا جس کے نتیجے میں ان کی جگہ لی گئی۔ دریں اثنا، سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپریری ریسرچ، جو اسلام آباد میں قائم ایک تحقیقی ادارہ ہے، نے بھی انگریزی، اردو، فارسی، پشتو، بلوچی اور براہوی زبانوں میں ان کی مہارت کا ذکر کیا۔